آج ہمارا اور آپ کا ایمان کتنا کمزور، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ آج ایک دو لڑکا لڑکی دو چار اولاد اگر ہو جائے، دو ہو جائے، تین ہو جائے، دل کے اندر کھٹک پیدا ہو جاتی ہے، اب اگر ہوا تو کون کھلائے گا، کون کھلائے گا؟ اس وجہ سے غیر مسلموں کا رویہ ہم بھی اپنا رہے ہیں، اور ہم بھی اپنے بیوی کو جا کر کے ہاسپٹل لے جا کر کے بچے دانی کو ختم کر دیا کرتے ہیں۔ اب ہم زیادہ بچے لیں گے تو کون کھلائے گا، کون پلائے گا؟ اس وجہ سے بچہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کون کھلائے گا، کون پلائے گا؟ اللہ کہتا میرے بندو لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اے میرے بندو تم کھلانے اور پلانے کے ڈر کی وجہ سے بچوں کو مت مارو، بچوں کو قتل مت کرو۔ رحم مادر میں تمہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچوں کو تمہیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اے میرے بندو تم اپنے بچوں کو کھلانے اور پلانے اور پہنانے اور شادی بیاہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو۔ نحن نرزقکم وایاہم، اے میرے بندو ہم تمہیں روزی دیتے اور ہم تمہاری اولاد کو روزی دینے والے ہم ہیں، ہم تمہارے بچوں کو اور تمہیں روزی روٹی دینے کے مالک ہم ہیں۔ اس وجہ سے میرے بندو تمہیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سماج کے اندر لوگوں کا نظریہ دیکھو، لوگوں کا عقیدہ دیکھو، ایک دو بچہ ہوا، رحم مادر کے اندر بچہ اگر ٹھہر بھی رہا اس کو ابورشن کروا رہا ہے، اس کو گروا رہا ہے، اب ہمیں بچے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اتنا بڑا پاپ لوگ کر رہے ہیں، اللہ کی ذات کے اوپر توکل نہیں ہے۔ حالانکہ ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے یچتیو یومما نستسما دیوی شوری ریشا، یچتیو یومما نستسما دیوی شوری ریشا، وہی سب کچھ دینے والا ہے، وہی ساری چیزوں کا خالق و مالک ہے، وہی تمام چیزوں کا رزاق ہے۔ یچتیو اگر مانگنا ہے تو اسی سے مانگو، اگر تمہیں کچھ بھی مانگنا ہے تو اسی اللہ سے مانگو، اس اللہ کے علاوہ کوئی روزی روٹی دینے والا نہیں ہے، کوئی اس اللہ کے علاوہ ذرہ برابر تمہارا مالک نہیں ہے، اسی اللہ سے مانگو۔ ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی باقاعدہ یہ ساری چیزیں اسپشٹ طور پر اور اگر اعلان ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن آج مسلمانوں کا عقیدہ اتنا کمزور ہے، اللہ پر ایمان ہے لیکن ایمان جیسا ہونا چاہیے ویسا ایمان نہیں ہے، ویسا ایمان نہیں ہے، اللہ کے اوپر جیسا ایمان ہونا چاہیے۔ آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے بھائی، کتنا کمزور ہے، آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ اپنے سماج کے لوگوں کو دیکھیے، ایمان کتنا کمزور ہے، چند پیسوں میں بکنے والے یہ لوگ، چند پیسوں میں۔ اب بتائیے شادی بیاہ کرنا یہ سنت کا طریقہ ہے، اس کے اندر برکت ہے، لیکن نکاح بھی کر رہا ہے، اس کے اندر لین دین ہے، اس کے اندر جہیز شامل ہے، اس کے اندر حرام خوری شامل ہے، اس کے اندر جہیز کا لوگوں کے اندر ذہن بنا ہوا ہے۔ غور کیجیے آپ، اللہ پر بھروسہ کہاں ہے؟ اللہ کے اوپر توکل کر، بھروسہ کر، وہ اللہ تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کے اوپر بھروسہ کر، وہ اللہ تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ ذرا سالم کو دیکھو، عبداللہ بن ذرا سالم کو دیکھو، سالم بن عبداللہ کو، جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، اور اسی درمیان اس وقت کا خلیفۃ المسلمین اس وقت وہ بھی طواف کر رہا ہے۔
سالم بن عبداللہ طواف کر رہے ہیں اور اس دور کا خلیفۃ المسلمین بھی طواف کر رہے ہیں، اور خلیفۃ المسلمین نے دیکھا کہ سالم بن عبداللہ کے پاس لوگوں کی بھیڑ لگی ہے اور بہت زیادہ بھیڑ لگی ہے۔ یہ خلیفۃ المسلمین ہے، یہ اس دور کا بڑا ہی پوسٹ پر براجمان تھا، لیکن آج خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود خانہ کعبہ کے اندر اس کے پاس لوگوں کی بھیڑ نہیں ہے، اس کے پاس لوگ نہیں ہے، لیکن ایک غریب آدمی جس کے ہاتھ میں جوتا ہے، پھٹا پرانا کپڑا ہے، لیکن اس کے پاس لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ خلیفۃ المسلمین نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے جو خانہ کعبہ کے اندر طواف کر رہا ہے اور لوگوں کی بھیڑ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ کون آدمی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا اے خلیفۃ المسلمین، اے خلیفۃ المسلمین، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا پوتا ہے، عبداللہ عمر فاروق کا پوتا ہے، عبداللہ ابن عمر کا بیٹا جس کا نام سالم بن عبداللہ ہے، اس کا نام سالم ہے، بڑا دیندار آدمی ہے، بڑا تقوی والا آدمی ہے، اسی وجہ سے اس کے قریب لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ آدمی دھیرے دھیرے اس کے قریب گیا۔ سنو فرقیہ کے لوگوں، ذرا عقیدہ کو چیک کرنا، میں آپ کے سامنے اللہ کے اوپر ایمان کیسا ہونا چاہیے ذرا دیکھو۔ یہ خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا خلیفہ یا یہ کہہ لو اس دور کا مکھ منتری اس کے پاس پہنچتا ہے، خلیفہ المسلمین اس کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، اے سالم بن عبداللہ، یہ تو بتاؤ سلنی حاجہ، اگر تمہیں کوئی ضرورت ہے تو بولو، تمہاری کوئی خواہش تو بولو، تمہیں کوئی ضرورت تو بولو، میں تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہارے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، تمہارے جوتے پرانے ہو چکے ہیں، اے عبداللہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو بولو، سلنی حاجہ، اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھ سے بول دو، میں خلیفۃ المسلمین ہوں۔ کیا جواب دیتا ہے سالم بن عبداللہ؟ کیا جواب دیتا ہے؟ اے خلیفۃ المسلمین، بہت بہت شکریہ، تھینک یو، آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے مجھ سے پوچھ لیا، لیکن اے خلیفۃ المسلمین، یہ خانہ کعبہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس گھر میں ہوتے ہوئے بھی میں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مانگوں، یہ ہمیں گوارا نہیں، یہ میرا دل گوارا نہیں کرتا ہے، اور مجھے شرم سی آ رہی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی اور کے سامنے اپنے باتیں رکھوں۔ اللہ کے گھر میں آپ سے کیسی اپنی شکایت رکھوں، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، نہیں بول سکتا ہوں۔ یہ خلیفۃ المسلمین تو غصہ گیا، یہ غصہ گیا، اچھا ہم تم کو دینے کے لیے تیار ہو، تو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ طواف یہ بھی کیا، طواف اس نے بھی کیا، اور جب نکلنے لگا اور خانہ کعبہ کے گیٹ پر پہنچا، اس وقت کہتا ہے اے سالم بن عبداللہ، اب تو تم نے طواف بھی کر لیا ہے اور ہم نے بھی طواف کر لیا ہے، اے سالم بن عبداللہ، تم نے تو عبادت کمپلیٹ کر لی اور ہم نے بھی عبادت کمپلیٹ کر لی ہے، تمہیں شرم آ رہی ہے خانہ کعبہ کے اندر مجھ سے کوئی چیز فرمائش کرنے کی، لیکن اے سالم بن عبداللہ، چلو خانہ کعبہ کا وہ کام کلیئر ہو گیا ہے، اب تم اس کے گیٹ کے اندر ہو، اب تم دروازے کے اندر ہو، اب بتاؤ کوئی ضرورت ہے تو بولو، میں تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہاری خواہش پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سالم بن عبداللہ کہتے ہیں اے خلیفۃ المسلمین، اے خلیفۃ المسلمین، آپ بار بار ہم سے یہ بات کہہ رہے ہیں، ذرا یہ بتائیے آپ میری کون سی خواہش پوری کر سکتے ہیں؟ دنیا کے خواہش کہ آخرت کے خواہش پوری کر سکتے ہیں؟ دنیا آپ ہمیں دے سکتے ہیں کہ آخرت آپ دے سکتے ہیں؟ جواب میں خلیفۃ المسلمین کہتا ہے کہ میں دنیا ہی دے سکتا ہوں، تم مانگو بلڈنگ، مانگو بلڈنگ دے دوں، تم دینارو درہم مانگو، دینارو درہم میں تمہیں دے دوں، تم کچھ بھی مانگو میں تمہیں دینے کو تیار ہوں،
لیکن آئے سالم بن عبداللہ آخرت کا تو میں مالک نہیں ہوں، میں آخرت کو تو میں دے ہی نہیں سکتا ہوں، آخرت کا مالک اللہ ہے، آخرت کا مالک وہی اللہ ہے۔ سالم بن عبداللہ نے جب یہ سنا جواب میں کہتا ہے اے خلیفۃ المسلمین میں نے تو دنیا اس سے بھی نہیں مانگی جو اس دنیا کا مالک ہے، فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَن لَّا يَمْلِكُهَا تو میں اس سے آخرت کیسے کر مانگوں، اس سے وہ چیز کیسے کر مانگوں جس کا وہ مالک ہی نہیں ہے، جو اس دنیا کا مالک ہے، جو اس دنیا کا مالک ہے میں نے اس سے یہ دنیا نہیں مانگی۔ تم تو ایک جگہ کا گورنر ہو، میں نے اس سے یہ دنیا نہیں مانگی، میں نے آخرت مانگی ہے، اور تم کہہ رہے ہو مانگ لو، میں تم سے کیوں کر مانگوں جس کا تم مالک ہی نہیں ہو۔ فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَن لَّا يَمْلِكُهَا اس سے وہ چیز کیوں کر مانگوں جو اس کا مالک ہی نہیں ہے۔ غور کرو میرے بھائیو، عقیدہ کتنا مضبوط تھا۔ گورنر خلیفۃ المسلمین اس دور کا بادشاہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار نہیں ہے بندہ۔ کتنا عقیدہ مضبوط تھا۔